کا آج جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنا دیا کہ جو سماعت ہے وہ ڈیالہ جیل میں ہی ہوگی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی یہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے یہ رول کیا ہے کہ جی عمران خان کے حق میں یہ چیز ہے کہ چونکہ ان کی سیکیورٹی کے کنسرن ہے تو لہذا ان کی سیکیورٹی کے کنسرن کی وجہ سے ان کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہونی چاہیے۔ یہ جو تائید یا جو دلیل یا جو آرگومنٹ اپنے فیصلے کی تائید میں فاضل چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اگر انہوں نے خارجی کرنا تھا تو یہ 1 مہینہ ہمارا کیوں ضائع ہوا؟ ہم آگے جا چکے ہوتے، کوئی اوپر کی عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہوتے۔ یہ ایشو جب نواز شریف کے ٹرائل ہو رہے تھے تو ان کے لیے جیل کیوں غیر محفوظ تھی اور ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے؟ پاکستان کے ممبئی اٹیک کے جو ملزمان ہیں ان کے ٹرائل جو ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوتے تھے۔ تمام جتنے بھی دہشت گرد ہیں گزرے ہیں اور جتنے بدنام ترین کیسز ہیں ان کو تو آپ جیل سے لاتے تھے، اور خطرہ جو ہیں وہ عمران خان کو ہیں، اور آپ ان کی سیکیورٹی کنسرن کو جواز بنا کے ان کو فیئر ٹرائل کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ ایک کال کوٹلی سی ہیں جہاں پہ وکلا کا بھی دم گھٹتا ہے، جس میں ہم پورے سما بھی نہیں سکتے ہیں اور جس میں ملزمان کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کیس تک میڈیا اور پاکستان کے عوام اور دنیا بھر کے لوگوں کی ایکسس نہ ہو تاکہ چند ہی ایام میں جو ہیں یہ ایک یک طرفہ فیصلہ آ سکے۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ قانون کے منافی ہے، انصاف کا خون کیا گیا ہے، اور ہم اس فیصلے کو جو ہی ہمیں نقل ملتی ہے ہم اس کو سپیریئر ڈویژن بینچ کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور میٹرز پہ بھی سپیریئر کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ابھی بھی سر چیف صاحب نے تفصیلی فیصلہ نہیں دیا، لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ ٹائم لگے گا تفصیلی ریٹن فیصلہ آنے میں، کیونکہ ابھی صرف کچھ نکات سامنے آئے ہیں۔ نکات میں یہ بھی کہا گیا کہ ٹرائل میں اگر تفصیلات ہو تو آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر جی ٹرائل کورٹ کو جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کرمنل کورٹ ہے، اور کرمنل کورٹ کی کوئی انہیرنٹ جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن نہیں ہوتی ہے۔ وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس اپنے آرڈر کی ریویو کا بھی اختیار نہیں ہوتا ہے، بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے۔ تو لہذا کرمنل کورٹ سے یہ ڈکلیئر کرانا کہ وزارت قانون کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کرمنل کورٹ یا جو ٹرائل کورٹ ہے ڈکلیئر کر دے کہ یہ انلیگل ہے، یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر کرمنل کورٹ جو ہے انہوں نے تو اپنا مائنڈ پہلے سے ڈسکلوز کر دیا تھا۔ کرمنل کورٹ نے کے ہی استدعا پہ وزارت قانون نے NOC جاری کی، انہی جج صاحب نے لا منسٹری کو لکھا کہ جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیورٹی کنسرن ہیں تو پھر جیل میں اس کے ٹرائل رکھیں۔ تو لہذا یہ صاحب تو آلریڈی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ مروت صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ صدر مملکت کو بھی آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں، ان کو کیا کوئی لیٹر لکھا ہے آپ نے؟ ابھی تک کوئی رابطہ کیا آپ نے؟ جی صدر مملکت کے کردار کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشات ہیں، اور ان کو لیٹر جو ہے میں نے لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے جو ہیں پاکستان کے عوام کے حقوق کے منافی قوانین اس وقت بنائے گئے جب صدر صاحب جو تھے وہ حج کی ادائیگی کے لیے چلے گئے تھے، اور جس میں یہ نواز شریف کو جو واپس لائے ہیں، یعنی واپس لانے کا جو راستہ سیکشن 232 الیکشن ایکٹ 2017 میں جو ترمیم کی گئی اور 62F اور 63 جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے جو وہاں پہ آئین میں متعین نہیں ہے، انہوں نے اس سبارڈینیٹ لا کے ذریعے امینڈمنٹ کرتے ہوئے تمام ڈسکوالیفیکیشن کی تشریح 5 سال تک محدود کر دی ہے۔ تو یہ قانون بھی علوی صاحب کے وہاں حج پہ جانے کی وجہ سے ان کو موقع ملا
انہوں نے بنوا لیا. اسی طرح خان صاحب کے خلاف نیب لا کے جتنی بھی ہارش امینڈمنٹس لائی گئی وہ بھی اسی وقت جو ہے وہی ٹائم اویل کیا گیا. یہ راستہ جو ہے دیا گیا پی ڈی ایم کو یا جن لوگوں نے یہ قوانین بنوائے. تو لہذا اب شاید کوئی ہماری خاص کوئی توقع اب الوی صاحب سے نہیں عمران رہی ہے. خان صاحب نے آپ سے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی سنجنا؟ جی انہوں نے بات کی تھی اور الفاظ تھے ان کے جو آپ نے بھی کہے. میرا خیال ہے اس سے بھی سخت ہے. اچھا بلوچ صاحب بتائیے گا کہ جو ابھی جیل ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ آیا تو یہ فیصلہ تو ضمانت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہوا تو دکھائی دے رہا ہے بظاہراً، کیونکہ وہ تو جیل کے اندر ہی ٹرائل شروع کروانا چاہتے ہیں. میں نے تو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ مجھے اس عدالت سے ضمانت کی کوئی توقع نہیں ہے اور صاف نظر آ رہا ہے آج سے نہیں 5 مہینوں سے ہم رگڑے کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. جو ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں اس نے 9 اکتوبر کو یہ آرڈر لکھا کہ میں نے نقولات ان کو دے دی ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے نقولات نہیں دیے لیکن آرڈر شیٹ میں یہ لکھا. اس کو غلط بیانی کہا جاتا ہے. اس آرڈر کے اگینسٹ میں آیا. یہ آرڈر منڈے کو ہوا، گزشتہ منڈے کو، اور ہمیں کاپی ملی مصدقہ منگلوار کے روز. بدھ کے روز میں نے کرمنل ریویژن دائر کی. اس پہ اعتراض اٹھا، یعنی انتہائی مذاق خیز کہ جی وہ جو نقولات ابو الاسناد صاحب نے دی ہیں وہ لگا دے ساتھ میں. تو بھائی ہمیں ملی نہیں ہے. میں نے جا کے یہ جو عملہ ہیں ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار ان کو ایکسپلین کرنا چاہا. انہوں نے کہا جی ہمارے بس میں نہیں ہے. خیر کیس بطور آبجیکشن چیف صاحب کے پاس لگا. انہوں نے آبجیکشن تو وہ رول کر دیا لیکن کیس ہمارا 24 تاریخ کے لیے لگا دیا، جس پہ میں نے آج جا کے درخواست دینی چاہیے کہ جی آج اگر آپ منگل تک نہیں لگاتے ہیں، منگل کو تو وہ ٹرائل میں بیٹھا ہوا ہے ہتھوڑا لے کے کہ میں نے یوں فرد جرم پہ ٹھاک مارنی ہے، تو لہٰذا وہ فرد جرم جو ہے بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو ہمارا رائٹ آف ایکسیس ٹو جسٹس کہاں گیا؟ یعنی ہم آرڈر پہ اپیل کے بھی قابل نہیں رہے ہیں. اپیل کی ہماری سنوائی نہیں ہے. اب میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ کل کے لیے وہ کیس لگا رہے ہیں. اگر کل کے لیے آپ لگا لیتے ہیں تو وہ 9 بجے تو وہ بیٹا ہوتا ہے، ہم سے پہلے پہنچا ہوتا ہے. تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیلیں بھی دائر نہ کرو. اچھا بلوچ صاحب یہی رہتا ہے، اسی طرح کے انصاف آپ کو توقع کر رہے ہیں کہ جسٹس سسٹم تو ایسا ہی رہتا ہے. 16 ماہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، 5 ماہ سے آپ کہہ رہے ہیں رگڑا کھا رہے ہیں. پھر حل کیا ہے؟ کارکن کدھر جائیں، پی ٹی آئی کدھر جائے؟ مبارک چھوڑنے پہ پابندی، کیک کاٹنے پہ پابندی، کوئی قید لے کے آئے، کوئی پولیس والا، کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے آتا، پولیس والا ڈنڈا لے کے آ جاتا. اچھا یار میری بات سنو نا. اب ایک سوال میں آپ نے 10 کر دی ہے. بات یہ ہے نظامی انصاف آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حشر ہو چکا ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک جج صاحب میرے کیسز نہ سنے. تو کیوں سن رہے ہیں؟ یعنی یہ یہاں پہ جج صاحبان کا فقدان ہے، کات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہ تو بالکل دیوار سے لگانے والی بات ہے. یعنی کہ میں جی زبردستی منصف بنا بیٹھا ہوں، یہ نہیں ہوتا انصاف. اور نہ ہم نے ایسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس طرح ہوتے دیکھا ہے. خدا را دیکھیں یہ انصاف جو ہے یہ الہی فریضہ ہے، قرآن کے کریم کے احکامات ہیں. اب اتنا آگے جانا کہ ناانصافی جو ہے اس کی ذمہ داری اٹھانا اور اس کی سزا قوم کے ایک ایسی لیڈر کو دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سیاسی کیسز ہیں، سائفر ہیں یا توشہ خانہ ہیں یا 9 مئی کے واقعات ہیں کہ جی آپ اندر تھے لیکن آپ کی مشاورت تھی. تو لہذا اگر پاکستان میں انصاف جو ہے جس طرح معدوم ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ اسی تواتر کے ساتھ جاری رہا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں طوائف الملوکی ہوگی. اس کی سزا پوری قوم بھگتے گی، پوری ریاست بھگتے گی. خدا را اس ملک سے رہے بچے کچے انصاف کو فارغ نہ کریں. اگر یہ انصاف یہاں سے معدوم ہو گیا
آپ یقین کریں کہ اس معاشرے میں الوؤں کا بسیرا ہوگا. اس سرزمین پہ کوئی جو ہے رول آف لا کے ساتھ یا امن کے ساتھ جینے والا جینے کے قابل نہیں رہے گا. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا مولانا